اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط. رواہ ابو داود. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے عمل کو مختلف مقامات پہ بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کے اندر انسانی تخلیق کا یہ عمل بیان ہونا اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان اپنی حیثیت، اپنے مقام اور اپنے مرتبہ کو تھوڑا پہچان کہ جس اللہ نے تجھے عدم سے وجود بخشا، حقیر مٹی سے تو پیدا ہوا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰہٰ میں فرمایا اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لے جائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے. سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. چنی ہوئی مٹی سے، مٹی کے جوہر سے، خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اور پھر پانی کا قطرہ بنا کے ایک محفوظ ٹھکانے میں اسے ایک وقت مقرر تک کے لیے رکھ دیا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر اس کے کئی مراحل بیان کیے کہ کیسے ہم نے اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، اس خون کو بوٹی بنایا، بوٹیوں کو ہڈیوں کی شکل دی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر شکل دی، صورت دی. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. دو آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا. خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. ایک مقام پہ فرمایا تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک، برابر برابر، صحیح صحیح بنایا. کوئی قدموں کی
لمبائی اور پیمائش میں اونچ نیچ نہیں، احسن تقویم پر تجھے پیدا کیا۔ اور سورہ غافر کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی حقیقت بیان فرمائی، هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے، ثم یخرجکم طفلا، اور پھر جو تمہیں اس دنیا میں لاتا ہے تو تم بچے ہوتے ہو، طفل ہوتے ہو، کوئی علم نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس اللہ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے دل دیے، شعور دیا، علمہ البیان، بولنا سکھایا، قوت گویائی عطا کی، علمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف مراحل دیکھتا ہے، اپنا بچپن بھی دیکھتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس وقت بھی وہ کمزور ہوتا ہے، ویسے تو انسان ہے ہی کمزور، اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن بچپن کی کمزوری جس میں انسان نہ بات کر سکتا ہے نہ اپنے آپ حرکت کر سکتا ہے، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے جو تمہیں پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ضعف، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت، طاقت عطا کی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اس طاقت کے بعد تم دوبارہ کمزور ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور سورہ غافر کے اس مقام پہ فرمایا کہ ایک مرحلہ انسان کی زندگی کا شیخوخت کا بھی ہے۔ عربی میں شیخ کا لفظ بھی بڑھاپے کے لیے بولا جاتا ہے، شیب کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، کبر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ کمزوری سے اللہ طاقت دیتا ہے، اور طاقت دے کے اللہ پھر اس طاقت کو واپس لے لیتا ہے۔ یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بندے، یہ سارے اختیار طاقت دینے کے، طاقت لینے کے تیرے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ دنیا یہاں کسی چیز کو دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے۔ کل تیری جوانی تھی، دوڑ رہا تھا، اچھل کود رہا تھا، ہر چیز کھا پی رہا تھا، ہضم کر رہا تھا، سب کچھ سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہے، اعضاء کمزور پڑ گئے ہیں۔ رب انی وحد العظم منی واشتعل الرأس شیبا، زکریا علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا، جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اب تو میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، اب تو میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور یہی ہوتا ہے۔ اور بڑھاپے کے بعد پھر بڑھاپے کا جو آخری سٹیج ہے، آخری مرحلہ ہے، قرآن میں اسے ارذل العمر کہا گیا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان لاچار ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی کوئی چیز یاد نہ رہے۔ یہ سٹیج بھی زندگی میں آتا ہے، اور اس عمر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ میں بخیلی سے، بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں،
اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گھٹیا عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں۔ تو محتاجگی اور لاچاری والی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ ہم سب کو محتاجگی سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال بڑھاپا یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو بڑھاپے کے حوالے سے اسلام اس عمر کو پہنچنے والے افراد کو کیا تعلیمات دیتا ہے، اور پھر اس عمر کو پہنچنے والے افراد کے بارے میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا رویہ، کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ آپ کے بچپن کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے سر کے بال اتارنے ہیں، اس کا نام رکھنا ہے۔ لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کروانا ہے، ختنے کے لیے ویسے 7واں دن ضروری نہیں ہے، لیکن یہ 3 کام 7ویں دن ہو جانے چاہیے۔ اس کے بال اتارے جائیں، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے۔ ختنہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر جیسے جیسے بچہ عمر کے مراحل طے کرتا ہے، 2 سال تک اسے دودھ پلانا۔ دیکھیں کوئی ایسی چیز اسلام نے چھوڑی ہے جس کے بارے میں گائیڈ نہ کیا اور رہنمائی نہ کی ہو۔ 2 سال سے بڑا ہو جائے پھر کیا کرنا ہے۔ 2 سال کی عمر میں اگر بچہ ہے، پیشاب کر دیتا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار دینا کافی، اسے دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر لڑکی ہے تو پھر اسے دھونا ہوگا۔ 2 سال کی عمر کو گزر جائیں، کھانا کھانے لگ جائیں، دودھ کی عمر کو کراس کر جائیں، پھر کوئی فرق نہیں، پھر لڑکا لڑکی دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا، پھر چھینٹے نہیں مارے جائیں گے۔ 2 سال کے بعد ماں کا دودھ بند ہو جائے گا، ماں 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتی۔ پھر اللہ نے یہ جو جانور عطا کیے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کے اندر اللہ نے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے زود ہضم یہ بنایا ہے، یہ بچے کو پلایا جائے، اسے کھانا کھلایا جائے۔ 7 سال کا ہو جائے اس کی تربیت کی جائے، اسے نماز کے لیے کہا جائے، اسے نماز یاد کروائی جائے۔ 10 سال کا ہو جائے اسے ڈانٹا جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، ہلکی پھلکی ضرب بھی کر دی جائے تو اس کی بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر 10 سال کی عمر میں بھائیوں کے یا بھائی بہنوں کے کیا کر دیے جائیں، الگ کر دیے جائیں۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہوا بچہ یا بچی، اسے دین اسلام کی دیگر جو فرائض ہیں، ارکان ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے بارے میں روشناس کروایا جائے۔ روزوں کی تربیت کا بخاری شریف میں آتی ہے حدیث، صحابیہ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نصوم صبیاننا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم روزے رکھوایا کرتے تھے، تربیت ہو رہی ہے، نماز کے لیے ساتھ کھڑا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مساجد میں آتی تھیں، بچے ساتھ ہوتے تھے، کئی دفعہ کوئی بچہ رو بھی پڑتا تو رسول اللہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو بھی مختصر کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، ان کا کئی احادیث میں ذکر ملتا ہے، مسجد میں آتے ہیں۔ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی، رسول اللہ نے ایک دفعہ مصلی پہ کھڑے ہو کے اسے اٹھا کے نماز پڑھائی، مسئلہ سمجھا دیا کہ بچے کو اٹھا کے بھی نماز، رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اٹھا کے پڑھ لو۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی دین نے جو ہمیں نہ بتائی ہو۔ جوانی کا مرحلہ آ گیا، فرائض اب عائد ہو گئے، ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، اب پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جی بچہ ہے، بچہ جب بالغ ہو جائے، بالغ بلوغت کے لیے اسلام نے عمر کی کوئی حد نہیں مقرر کی۔ کچھ نشانیاں احادیث میں آتی ہیں کہ یہ نشانیاں اگر آئی جائیں تو بچہ بالغ تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ نشانیاں نہ پائی جائیں 15 سال کے بعد ہر بچہ ہی بالغ تصور ہوگا۔ اس کے اوپر پھر شریعت کے تمام احکام، نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا،
ہمارے 15 سال کے بچے 6ٹھی 7ویں 8ویں میں 9ویں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور روزے نہیں رکھنے جی، پڑھ رہا ہے بچہ، بھائی روزے فرض ہو گئے ہیں، بچہ بالغ ہو گیا آپ کا، نماز اس پہ فرض ہو گئی ہے، شریعت کے دیگر جو فرائض ہیں اگر وہ اس پر وہ یہ نماز اور روزہ، تو اس کے لیے تو کوئی استطاعت مطلب نصاب وغیرہ نہیں ہے، زکوٰۃ ظاہر ہے اس کا نصاب ہے، حج کی استطاعت ہے، وہ پھر اگلے مراحل ہیں، اگر وہ ان مراحل کو اس عمر میں بھی پہنچ جائے حج بھی فرض ہو جائے گا، زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی بچے کے اوپر اگر وہ بالغ ہو جائے۔ زکوٰۃ تو خیر بچے کے اوپر بلوغت سے پہلے بھی فرض ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت مال میں ہوتی ہے، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، اگر کوئی باپ مثال کے طور پر فوت ہو گیا اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کر، ابھی بچے بالغ نہیں ہوئے، وہ صاحب نصاب تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، تو کیا بچے زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ بچوں کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، عمر سے نہیں ہے، لیکن حج وہ ظاہر بلوغت کے بعد فرض ہوگا۔ پھر جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور، جوانی کا دور، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تاکید کی ہے، شبابک قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ قیامت کے دن کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال جب رب العالمین کے سامنے بندہ پہنچے گا نا جی، لا تزول قدم عبد من عند ربہ حتی یسأل عن 5، سنن ترمذی کی روایت ہے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا قدم ہل نہیں سکیں گے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں لگائی، عمر کہاں لگائی، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کا سوال، زندگی کا بہترین دور جوانی۔ حالانکہ عمر میں یہ سوال ضم ہو ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کا الگ سے اللہ نے سوال کیا، ایک عمر کا، ساری عمر کا سوال کیا، دوسرا پھر عمر کا جو سب سے بہترین حصہ جوانی، اس کا الگ سے سوال، بندے بتا تیری جوانی کہاں لگی، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، اور جو جانا تھا اس پہ کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال، ان کا ہر انسان نے جواب دینا ہے۔ تو اس میں جوانی کا سوال خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور رب العالمین کو کون سی جوانی پسند ہے؟ ان ربک لیعجب من شاب لا صبوۃ لہ، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوان اللہ کو پسند ہے جس کی جوانی میں کوئی کجی نہ آئے، جس کی جوانی اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں نہ گزرے، جس کی جوانی صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی نہ ہو، ایسا نوجوان ان ربک لیعجب، تیرے رب کو ایسا جوان پسند ہے جو جوانی میں نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت کے اندر، نماز کے اندر، روزے کے اندر، دیگر اسلام کے جو فرائض اور ارکان ہیں ان کے اندر اس کی جوانی گزر رہی ہے، جوانی کو سنبھال کے محفوظ کر کے بڑے اچھے طریقے سے گزار رہا ہے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں ہماری سوچ ہوتی ہے نا، جوان ہے بھائی، بوڑھا ہو گیا تو پھر اس کی شادی کیسے کریں گے، جوانی میں شادی کر دو، جوان ہے اس کو کچھ پڑھا لو، اس کو کچھ ہنر سکھا دو، کام سکھا دو، اس کو کوئی جاب لے دو، ابھی تو کر لے گا، بڑا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ دنیا کے اعتبار سے ہماری فکر ہوتی ہے نا جی، جوانی میں ہم فوکس کرتے ہیں بچہ کچھ بن جائے، بچی کا کچھ ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اپنا گھر بنا لے، اپنا بزنس کھڑا کر لے، سنبھل جائے، والدین کی، بڑوں کی یہی کوشش ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی جوانی میں ان کی جوانی کو دین کے مطابق گزارنے کا سلیقہ انہیں سکھائیں، یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ ان کی جوانیاں اللہ کے دین کے مطابق گزرے۔ یہ کل کو جب میدان محشر میں جائیں تو اپنی جوانیاں دین کے مطابق گزار کر عرش الہی کا سایہ پا سکیں۔ تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ، پہلے بچپن، پھر جوانی، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے جی؟ بڑھاپا، جسے شیوخا کا لفظ قرآن نے بولا، جسے ضعف یعنی کمزوری بھی کہا، جسے احادیث میں حرم کا نام بھی دیا گیا، شیبہ کا نام بھی دیا گیا، مختلف نام اسے دیے گئے۔ یہ بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے،
اور مومن کی زندگی کا کوئی حصہ بھی بیکار نہیں ہوتا۔ ہم تو دنیا کے اعتبار سے سمجھتے ہیں نا جو جی بوڑھا ہو گیا، بیکار ہو گیا، اب یہ کام کاج کا نہیں رہا، اب گھر بیٹھ گیا، دکان پہ نہیں جا سکتا، 60 سال کا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، محنت مزدوری نہیں کر سکتا، دنیاوی اعتبار سے یہ ریٹائر ہے، یہ کام کاج کا نہیں رہا۔ یہ ایک عام ہماری سوچ معاشرے میں بن چکی ہے۔ لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے ابھی تو تیرے پاس موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جس کے سر اور داڑھی کا، جسم کا کوئی ایک بال بھی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے سفید ہو گیا، جتنے بال سفید ہوں گے یہ بیکار نہیں ہوگا، اس کے نور میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ سفید بال اس کے لیے نور بنیں گے، اس کے لیے روشنی بنیں گے۔ اسلام اکرام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، بیکار نہیں بنا رہا۔ اسلام مزید محنت پر ابھار رہا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہ جو نذیر ڈرانے والا یہ کون ہے؟ یہ بڑھاپا، یہ آ گیا نا جی، اب تو اور زیادہ آخرت کی تیاری کی فکر کر لینی چاہیے، اب تو اور زیادہ محنت کر لینی چاہیے، اب تو اور زیادہ اپنے آپ کو تیار ہر وقت رکھنا چاہیے۔ یہ عمل کی، یہ محنت کی عمر ہے، یہ بیکار بیٹھنے کی عمر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کام کاج سے اللہ نے اولاد دی، اولاد جوان ہو گئی، انہوں نے سنبھال لیا، کاروبار بزنس سنبھال لیا، معاملات دیکھ لیے، اللہ نے آپ کو ان کو آپ کا بازو بنا دیا، آپ کا سہارا بنا دیا، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی فکر پہلے سے زیادہ کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو 60 سال کی زندگی دے دی، اب آپ کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہیں رہ گیا کہ اللہ میں بڑا مصروف تھا بچوں کی تربیت میں، ان کو کھلانے میں، ان کے معاملات۔ اب تو آپ فارغ ہو گئے، اب تو آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، وقت بچ گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، صحیح مسلم کی روایت ہے، مومن کا معاملہ بڑا ہی دلچسپ اور حیران کن ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، بچپن میں بھی خیر ہے، اس کی جوانی میں بھی خیر ہے، اس کے بڑھاپے میں بھی خیر ہے، اگر وہ صبر اور شکر والی لائن کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ، بڑھاپا بذات خود بھی ایک بیماری ہے، اللہ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، لیکن یہ کمزوری، یہ نقاہت اور یہ اعضاء کا، نظر کا کمزور ہو جانا، دماغ کا آہستہ آہستہ کام نہ کرنا، اللہ فرماتے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ایک سٹیج وہ بھی آ جاتا ہے بندہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے، بصارت کمزور ہو جاتی ہے۔ فرمایا کلہ لہ خیر، مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس بڑھاپے میں بھی انشاءاللہ اللہ نے خیر رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، مومن کی عمر جتنی بڑھے گی وہ اس کے لیے اتنی زیادہ بہتر ہوگی، جتنی لمبی عمر ہوگی نا اتنی زیادہ بہتر ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو سوال ہوا باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الناس خیر، فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں وہ سب سے بہترین آدمی ہے۔ آپ کو تو اللہ نے موقع دے دیا، زیادہ سے زیادہ موقع، زیادہ چانس مل گیا آپ کو، زندگی کے زیادہ سال مل گئے، معافی کے زیادہ مواقع آپ کو میسر آ گئے، تو کئی لوگ ڈسہارٹ ہو جاتے اب ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، ہم سے دکانداری نہیں ہوتی، ہم سے کوئی جاب نہیں ہوتی، ہم سے بازار نہیں جایا جاتا، وہ جوانوں کی طرح کبھی بھاگا کرتے تھے، کبھی جناب صاحب وہ کھیتوں میں جایا کرتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، اب ہم تو رہ گئے ہیں،
ٹھیک ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے آپ کو فارغ البال کر دیا، لیکن دینی اعتبار سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب فارغ ٹائم مل گیا ہے، اب آپ اپنے آپ کو دین میں لگائیں، دین کے اندر محنت کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں۔ تو یہ تو تھی اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو اس عمر میں پہنچنے والے افراد کو ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ سہولتیں بھی رکھی ہیں، بے شمار سہولتیں دی ہیں، روزے کے اندر سہولتیں دی ہیں، نماز کے اندر سہولتیں دی ہیں، باقی کے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں۔ اکثر اس عمر میں آ کے انسان کا پیشاب پر کنٹرول بھی کئی دفعہ نہیں رہتا، تو اس میں قطرے شروع ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی بھی وضاحت کی ہے، بھئی ایک بار وضو کر لو، پھر نماز پڑھو، اور پھر چاہے وہ قطرے نکلتے ہی رہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کو کپڑا رکھ لو، کو کپڑا نیچے استعمال کر لو، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی سہولت دی، روزے دار کو سہولت دی، بھئی فدیہ دے سکتے ہو، گرمی کے نہیں رکھے جاتے سردی میں رکھ سکتے ہو، فدیے کی سہولت دی، اور پھر اور بے شمار اللہ رب العالمین نے رخصتیں عطا کی۔ حجاب کے مسائل میں خواتین کو تھوڑی رخصت دی، والقواعد من النساء اللتی لا یجوزن نکاحا، سورہ نور کو پڑھ کے دیکھیں۔ حالانکہ حجاب کے معاملات یہی جوانی کی زندگی میں بڑے ذرا سخت ہوتے ہیں، ٹف ہوتے ہیں، لیکن اس عمر میں اس سٹیج میں جا کے اللہ نے تھوڑی رخصت دے دی ہے۔ ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، نوجوانوں کو کیا تعلیمات ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان بڑی عمر کے افراد، ان بزرگوں، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو یا خاندان سے الگ آپ کے محلے کا کوئی ہو، آپ کے بارے میں کیا تعلیمات، آپ نے ان کے بارے میں کیا رویے اپنانے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ہم نے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، کیونکہ معاشرہ میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ بوڑھوں سے، چاہے وہ والدین ہی ہوں، ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ بوڑھوں سے لوگ الرجک ہو جاتے ہیں، ان کے بولنے کو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں سنو، اللہ نے ان بزرگوں میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، ان برکتوں سے اپنے آپ کو محروم مت کرو۔ البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے ان کو خیر و برکات کا مجموعہ بنایا ہے۔ یہ کمزور اگرچہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ مت سمجھو کہ اب یہ کمانے کے قابل نہیں رہے، اب یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، یہ ہمارے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ کمزور ہو گئے ہیں، اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے تو تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے تو تمہاری مدد کر رہا ہے۔ ابغونی ضعفاءکم، رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے تلاش کرنا ہے نا تو کمزور لوگوں کی مجلس میں آ کے تلاش کرنا، میں ان کے ساتھ تمہیں بیٹھا ہوا ملوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے افراد سے بڑی محبت تھی، ان کا بڑا احترام اور ان کا بڑا اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ لَهُ، وہ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا تو لوگوں نے جگہ دینے میں، راستہ دینے میں نا تھوڑی تاخیر کر دی، لیٹ کام کر دیا، بھئی یہ تو بابا جی ہیں، کوئی نہیں، پہلے ہم بات کر لیں، یہ تو بعد میں کر ہی لیں گے نا جی، لوگوں نے تھوڑی لیٹ کر دی۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا پس منظر اس کا یہ ہے، ایک بوڑھے آدمی کو صحابہ نے پروٹوکول نہیں دیا، یہ تو پروٹوکول دینے والے افراد ہیں، یہ تو ہمارے لیے خیر اور برکت کے خزانے ہیں،
اور اگر یہ والدین کی صورت میں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم بندگی صرف اس کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں اف کہنا جائز ہے، جوان ہو تو پھر اف کہہ سکتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جوانی میں بھی اگر والدین جوان ہیں تو بھی اف کہنا جائز نہیں ہے، تو بھی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا جائز نہیں ہے، ولا تنہرہما، تو بھی ان کو جھڑکنا جائز نہیں ہے، کوئی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے ان کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے اسلوب پر ذرا غور کریں، عند الکبر، قرآن کہتا ہے بڑھاپے کے وقت اگر وہ ہو جائے نا پھر زیادہ خیال رکھنا ہے۔ بڑھاپے کے وقت کا قرآن نے بھی خیال رکھا ہے، کیونکہ اس عمر میں ظاہر ہے انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں بھی انسان کو گھیر لیتی ہیں، تھوڑا انسان جیسے بلڈ پریشر وغیرہ اس میں کی وجہ سے غصہ بھی آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے بزرگ، بات بھی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم نے اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، آواز واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، بس عاجزی انکساری کا رویہ اپنانا ہے، لہجے کو، بات کو آہستہ دھیما پست رکھنا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اچھی بات کرنی ہے، اچھی بات، رب سے دعائیں کرنی ہے، دنیا سے اگر بڑھاپے کی عمر کو گزار کر چلے جائیں پھر رب سے دعائیں کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا جس شفقت، محبت اور پیار سے، اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اگر والدین آپ کے گھر میں بوڑھے ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کی توقیر، اس میں کمی نہیں آنے دینی، پہلے سے زیادہ۔ وہ یہ نہ سمجھے، باپ یہ نہ سمجھے کہ میں اب کمانے کے قابل نہیں رہا تو بچے اب کمانے لگ گئے ہیں، بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو میری طرف کوئی توجہ نہیں ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں میری کوئی دوا لانے والا نہیں، مجھے میرے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے مجھے کوئی کھانے کے لیے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہو۔ وہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے نا جی، وہ 3 غار والے آدمیوں کا واقعہ سنا ہے آپ نے، بیان بھی ہوا ہے، اس میں ایک جو تھا وہ اپنا کیا عمل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اے اللہ ان لی ابوین، میرے 2 ماں باپ، ابوان شیخان کبیران، 2 بوڑھے میرے ماں باپ تھے، میں اپنا یہ عمل تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یہ پتھر جو غار کے منہ کے آگے آ گیا ہے اس کو دور کر دے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اس نے عمل کیا پیش کیا؟ ان لی ابوانی شیخانی کبیران، میرے 2 بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، ایک دن چارے کی تلاش میں دور نکل گیا اور میری عادت تھی جب میں گھر واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دھو کے اپنے والدین کو پلاتا اور پھر اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ آج ہم آتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہاتھوں میں ہوتی ہیں اور چپ کر کے لے کے اپنے اپنے کمروں میں، اللہ اکبر، والدین کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سب سے پہلے ان کا حق ہے، ان سے پوچھیں، ابا جان یہ چیز لائے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، بیٹوں بیٹیوں کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، بیوی کے لیے لے رہے ہیں، والدین کے لیے بھی لیں، انہیں بھی یہ عزت دیں، انہیں بھی اکرام دیں، ان کی بھی توقیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، عطیات کے اندر بزرگوں کو مقدم کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرماتے ہیں، اورانی، میں نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں، خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو 2 آدمی میرے پاس آئے، تو میں نے مسواک کرنے کے بعد
فناولت الاصغر منہما، ان میں سے جو چھوٹا تھا نا عمر میں نے مسواک اسے پکڑا دی، چلو بھئی میری مسواک ہے اب تم کر لو۔ فقیل علی کبر کبر، مجھے کہا گیا نہیں نہیں، چھوٹے کو نہیں دو، بڑے کو دو، بڑے کا اکرام کرو۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے تو آپ نے پانی منگوایا، پانی پیا، آپ کو پانی دیا گیا، تو پانی پینے کے بعد کچھ پانی بچ گیا۔ آپ کی دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، بڑے تھے۔ تو چونکہ مجلس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کھاتے پیتے اور کسی کو دیتے ہیں نا تو دائیں طرف دیں گے آپ، سنت یہی ہے کہ دائیں جانب والے۔ تو آپ نے اجازت مانگی کہ بچے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں، کیا میں ان کو دے دوں بچا ہوا پانی؟ یعنی آپ کی ترجیح یہی تھی، لیکن مسئلہ دوسرا بھی تھا کہ جی وہ دائیں جانب والے کو دینا ہے، وہاں دائیں جانب سے شروع کرنا ہے، کھانے پینے والی چیز دائیں جانب سے چلانی ہے۔ آپ نے پھر بڑے کو ترجیح دی۔ تو گھروں میں اشیاء لائیں، کھانے پینے کی، لباس کی، پہننے کی، ضرورت کی۔ بزرگوں نے کیا کھانا ہوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، میرا بیٹا میرے لیے لایا، میری بیٹی میرے لیے لائی، تو تھوڑا بہت کھا لیں گے، باقی تو آپ کھائیں گے، آپ کے بچے کھائیں گے۔ تو سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ان کے حوالے سے محترم بھائیو عائد ہوتا ہے وہ ہے ان کا اکرام، ان کی عزت، ان کا احترام، انہیں اپنے لیے باعث برکت سمجھنا، باعث خیر سمجھنا، بوجھ نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اگر آپ کسی سفید بالوں والے مسلمان کا احترام کریں گے، یہ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، والدین کی بات نہیں ہو رہی، یہ دادا دادی یا نانا نانی کی بات نہیں ہو رہی، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اجنبی مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے بزرگ مسلمان کا احترام کریں گے، سمجھو آپ نے اللہ کا احترام کیا، اس کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ وحامل القرآن، قرآن کے کسی عالم کا، سنت کے کسی عالم کا، دین کے کسی عالم کا اگر آپ احترام کریں گے، سمجھو آپ نے اللہ کو عزت دی، اللہ کا اکرام کیا ہے، اور یہ اکرام آپ نے اس کے علم کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، اللہ نے اسے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، اس وجہ سے آپ نے اس کا اکرام کیا، سمجھو آپ نے اللہ کا اکرام کیا۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور تیسرا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والے کسی بادشاہ کا، امیر کا، حاکم کا اگر آپ اکرام کریں گے، سمجھو آپ نے اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے۔ تو عزت، اکرام، بات کرنے میں پہلا حق ان کو دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، حویسہ اور محیسہ دو بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تو چھوٹا بات کرنے لگتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں چھوٹے تم مت بولو، کبر، بڑے کو بات کرنے دو۔ ہم بزرگوں کو چپ کرتے، آپ چپ کریں جی، آپ کو نہیں پتا ہے، ہمیں زیادہ پتا ہے، ہم زیادہ پڑھے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں واللہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے کہ ہمارے ہی بچے، ان کی تربیت، ان کی پرورش ہم نے کس قدر مشکل حالات میں کی، اور آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ آپ سن لیں بات، ان کی رائے لے لیں، اپنا مشورہ سامنے رکھ دیں، پھر باہمی حکمت عملی سے کوئی فیصلہ کر لیں۔ تو بات کرنے میں ان کو حق مقدم، بلکہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب العلم میں باب باندھا ہے باقاعدہ کہ بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹوں کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، چھوٹے پہلے دیکھیں کہ بڑا کیا کر رہا ہے۔ اس میں وہ حدیث لے کے آئیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا، مجھے ایک درخت کے بارے میں بتاؤ جو مسلمان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جس کی مشابہت مسلم آدمی سے ہے، اس کے پتے نہیں گرتے، وہ ہر حال میں فائدہ دیتا ہے، اس کی ہر چیز نفع بخش ہے، مسلمان بھی ایسا ہی ہے۔ تو صحابہ بتانے لگے، کوئی درخت بتانے لگا، کوئی، تو مجلس میں ابن عمر بھی بیٹھے تھے اور سب سے چھوٹے تھے، بچے تھے ابھی، فرماتے میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور ہے، لیکن میں اس ڈر سے، اس ادب سے، اس شرم سے میں نہیں بولا کہ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے نہیں بولوں گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوتا، احفظ العلم، علم کی باتیں یاد کرتا، بڑے بڑے کبار، بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے،
تو میں اس ڈر سے خاموش رہتا کہ بڑے بیٹھے ہیں، یہ بھی روایت صحیح مسلم ہے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ بھی ادب دیتا ہے کہ بڑے بیٹھے ہوں تو پہلے بات کرنے کا موقع ان کو دیں، چاہے جائے کہ انہیں چپ کروا دیا جائے یا ان کی بات ہی نہ سنی جائے۔ یہ بے ادبی ہے، یہ بے توقیری ہے، یہ بے احترامی ہے۔ تو یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے انہیں مقدم کریں، سلام کرنے میں بھی ان کو آپ انہیں سلام کریں۔ سلام کے آداب، لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا سلام کرے کس کو؟ بڑے کو، انہیں عزت دیں، انہیں توقیر کریں۔ کوئی عطیہ لائے ہیں، کوئی تحفہ لائے ہیں، گھر میں کوئی چیز لائے ہیں، بڑوں کے سامنے پیش کریں۔ وہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ عمر کے اس سٹیج میں، اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ اپنے سارے کام کاج خود نہیں کر سکتے، ان کا تعاون کریں۔ خواہ وہ بزرگ آپ کے اپنی فیملی کے ہوں، اپنے گھر کے ہوں، یا باہر اگر آپ کسی بزرگ کو دیکھ لیتے ہیں کوئی کام کاج کرتے ہوئے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے، ان کی ہیلپ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر آپ کسی مسلمان کی کوئی دنیا کی سختی، کوئی تنگی دور کریں گے، اللہ آپ کی قیامت کے دن کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کے لیے آسانی کرے گا، کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس پر آسانیاں کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کا پردہ رکھے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ چار باتیں، اچھا ان چار باتوں سے ایک اور بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چاروں پہ ذرا غور کریں۔ خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج آپ جوان ہیں، آج آپ صحت مند ہیں، آج آپ طاقتور ہیں، آج بھاگ دوڑ کے آپ اپنے کام کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بڑھاپے والا مرحلہ آپ پہ بھی آنا ہے، زندگی کا یہ سٹیج آپ پہ بھی آنا ہے، آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے۔ اگر آج آپ اپنے بزرگوں کو عزت دیں گے، ان کو اکرام، ان کی توقیر کریں گے، تو کل کو آپ کی اولادیں، آپ کے بچے بھی آپ کو عزت و اکرام دیں گے۔ اگر آج آپ نے ان کی بے توقیری کی، ان کو عزت و اکرام نہ دیا، تو کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوگا نا۔ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ آسانی کرنے سے اللہ آسانی کرتا ہے، کسی کا پردہ رکھنے سے اللہ پردہ رکھتا ہے، کسی کی مشکل دور کرنے سے اللہ مشکل دور کرتا ہے، تو کسی کے لیے مشکل پیدا کرنے سے بھی تو پھر اللہ مشکلات لائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کیا کرتے تھے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، بھائی بڑی عمر والے لوگ، سمجھدار لوگ، وہ قریب قریب آئیں، صف میں شریک ہوں، آگے کھڑے ہوں میرے۔ مسند احمد میں ایک واقعہ آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ، جن کا نام عثمان تھا، جب مکہ فتح ہوا، لوگ آنے لگے، بیعت کرنے لگے، مسلمان ہونے لگے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ، ان کو بھی لایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيْضًا، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ سغامہ عرب میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے، اس پہ سفید پھول لگتے ہیں۔ فرمایا سغامہ بوٹی کی طرح اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہیں سہارا دے کے لایا گیا بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں بھائی، حق تو ہمارا تھا، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو لے کے کیوں آئے ہو؟ دیکھیں کیسے اکرام دے رہے ہیں۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ ان کو یہاں لانے کی کیوں تکلیف دی تم نے؟ بتا دیتے مجھے، میں چلا جاتا، ان کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا۔ ایسا اکرام، ایسی عزت، ایسی توقیر ہمیں بھی اپنے بزرگوں کو دینی ہے، چاہے وہ بزرگ افراد ہماری اپنی فیملی کے ہوں، ہمارے اپنے خاندان کے ہوں، ہمارے محلے کے ہوں، یا اجانب ہوں، ہمیں جاننے والے نہیں ہیں، آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو کوئی بزرگ نظر آ جاتا ہے، کوئی ضعیف، کوئی کمزور نظر آ جاتا ہے، اس کا تعاون کریں، اس کا اکرام کریں، اس کی عزت کریں۔
یہ عمل آپ کے لیے خیر، برکت اور سعادت کا جو ہے پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ مہاجرین ہجرت کرنے کے لیے حبشہ گئے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، تو جب واپس آئے نا جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حبشہ سے آنے والے مہاجرین کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا مجھے کوئی وہاں کا کوئی واقعہ سناؤ، کوئی ایسی عجیب سی بات جو تم نے دیکھی ہو، کوئی وہاں کے واقعات سناؤ۔ تو ایک صحابی نے واقعہ سنایا جی، ایک دفعہ ہم وہاں بیٹھے تھے تو وہاں ایک عیسائی عورت، نصرانی عورت وہاں سے گزری، اس کے سر پہ کچھ سامان تھا، تو وہاں سے گزری اور ایک نوجوان ان کے نوجوانوں میں سے اٹھا اور اس نے پیچھے سے جا کے نا اس بوڑھی عورت کے ایسے کمر پہ دھکا مارا، وہ گر گئی، اس کا سامان بھی گر گیا۔ وہ گرنے کے بعد اٹھتی ہے اور متوجہ ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے کہ کل کو جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اللہ کی عدالت میں اپنا یہ مقدمہ پیش کروں گی، تیرا یہ سلوک اللہ کو بتاؤں گی، تو تیرے ہی یہ ہاتھ، تیرے ہی یہ پاؤں، جن پاؤں پہ تو چل کے میری طرف آیا ہے اور جن ہاتھوں سے تو نے مجھے دھکا دیا ہے نا جی، یہ تیرے ہی ہاتھ پاؤں میرے حق میں اور تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ میرے ساتھ کیے ہوئے اس ظلم کا تجھ سے حساب لے گا۔ تو یہ بات ہمیں مطلب بڑی حیران کن لگی، تو اس لیے ہم نے آپ کو بات بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدقت، اس عورت نے سچ کہا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس نے سچی بات کی۔ کسی بزرگ کو تنگ کرنا، پریشان کرنا اور راہ چلتے ہوئے اس کا سامان گرا دینا، اسے تو تعاون کرنا چاہیے تھا، سامان اٹھا کے اس کے گھر پہنچانا چاہیے تھا، اس نے دھکا دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیف یقدس اللہ امتا لا یوقظ لضعیفها من قویہا، وہ امت اللہ کے ہاں کیسے پاکیزہ ہو سکتی ہے، وہ امت، وہ قوم کیسے نجات پا سکتی ہے جس امت میں کمزوروں کو ان کا حق نہیں دلایا جاتا، طاقتور کمزوروں کا حق ہڑپ کر جاتے ہیں، انہیں حق نہیں دلایا جاتا، وہ قوم کبھی بھی کیف یقدس، کیسے وہ پاکیزہ ہو سکتی ہے، کیسے وہ نجات پا سکتی ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنے بزرگوں کے، والدین کے، چچا کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ظاہر ہے یہ بزرگ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، یہ رشتے مطلب ان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے، ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کو عزت دیں، ان کو تکریم دیں۔ الخالۃ بمنزلۃ الام، رسول اللہ نے فرمایا خالہ کا مقام ماں والا ہوتا ہے۔ العم عم الرجل سن و ابی، چچا کا مقام ایسے جیسے آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ ان رشتوں کو اکرام دے، ان کو عزت دے، اور ان کو اکرام اور عزت و توقیر دینے سے آپ کے والدین کی روحیں اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کی جو شکلیں جائز بتائی ہیں نا جی، لوگوں نے تو ایسے من گھڑت ایصال ثواب بنائے ہوئے ہیں، ایصال ثواب کی جو جائز شکلیں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جب وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ ان سے حسن سلوک کریں، اس سے ان کو ثواب ملتا ہے، ان کو اجر ملتا ہے۔ ایصال ثواب کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ تو اسلام عمر کے جس مرحلے میں بھی آپ کو ہیں، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو توقیر دیتا ہے اور دوسروں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ بزرگ اگر آپ کی فیملی کے ہیں، والدین کی صورت میں ہیں، یا اس سے بھی بڑے والدین، دادا دادی، نانا نانی کی شکل میں ہیں، خالہ ماموں چچا پھوپھو، جتنے بھی اللہ نے رشتے بنائے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ والذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اس کے کچھ نسبی رشتے بنائے، کچھ سسرالی رشتے بنائے۔ تو یہ رشتے، ان کا احترام کرنا سیکھیں، ان کو جوڑ کے رکھیں، ان کی عزت و توقیر کریں، ان کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا نا، رحم جو ماں کے پیٹ میں جگہ ہوتی ہے جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے اسے رحم کہتے ہیں، یہ جب پیدا ہوا تو یہ پھڑپھڑایا۔ پوچھا کیوں پھڑپڑا رہے ہو، کیوں پریشان ہو، مضطرب کیوں ہو؟ عرض کی اللہ لوگ مجھے سے نکلیں گے، مجھے سے پیدا ہوں گے اور مجھے ہی کاٹیں گے، مجھے ہی توڑیں گے، میری حرمت کو پامال کریں گے۔ فرمایا کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، میں اسے اپنی رحمت سے دور کر دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا دوں گا۔ اور پل صراط کے دونوں طرف جو احد من السیف ادق من الشعر، پل صراط ہے نا جہنم کے اوپر، اس کے اوپر سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر شخص نے وہاں سے گزرنا ہے۔ اور دونوں طرف کلالیب، ایسے بڑے بڑے لوہے کے کنڈے مڑے ہوئے لگے ہوئے ہوں گے،
ان میں سے کچھ کنڈے ایسے بھی ہوں گے جو قطع رحمی کی شکل میں آپ کو جکڑ لیں گے، تو رحم کو جوڑ کے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کے اپنے رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا توحید کی بات کرنے کی وجہ سے، دین کی بات کرنے کی وجہ سے، عقیدہ توحید و رسالت بیان کرنے کی وجہ سے انہوں نے رشتوں ناتوں کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا، تو قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ یہ اعلان کر دیں، یہ کہہ دیں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کم از کم یہ جو رشتہ داری والی محبت ہے اس کو تو ختم نہ کرو، اس کو تو باقی رہنے دو۔ ہو سکتا ہے اللہ کبھی تمہارے دل نرم کر دے، کبھی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، میری بات سن کر تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ الا المودۃ فی القربى، یہ رشتہ داری کی محبت تو باقی رہنے دو۔ تو یہ محبتیں جوڑنے سے، احترام سے، عزت و توقیر سے بڑھتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ شفقت، بڑوں کا احترام، یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور بزرگ ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہیں۔ مسجد میں ہوں، ادارے میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ کے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، ان کی عزت و توقیر کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو لمبی صحت و ایمان والی زندگیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نوجوانوں کو دین اسلام کے مطابق اپنی جوانیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین اسلام سے محبت کرنے والا، اسلام کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسنون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔